اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام خوبیوں، حمدوں، وصفوں، صفتوں اور ثناؤں، دعاؤں، التجاؤں اور تمام تعریفاتوں کے لائق صرف اور صرف میرے اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کی ہستی بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے عیب ہے، بے کیف ہے، لا ریب ہے۔ ساری قدرتوں کا وہ خود سے مالک ہے، وہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے، اسے کسی کی محتاجی نہیں ہے، جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ کائنات ارضی و سماوی پر اس کا تسلط، اس کا تصرف، اس کا ضبط، اس کا کنٹرول ایک لمحہ کے لیے بھی تعطل کا شکار نہیں ہوتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کی شان کا مالک، زمین و آسمانوں پر اس کی نگرانی کبھی ڈھیلی نہیں پڑتی۔ ولا یعوقہ حفظہما وہو العلی العظیم کی شان کا مالک۔ زمین و آسمانوں کے اندر اس کے فیصلوں کو کوئی رد کرنے والا نہیں، اس کے حکموں کو کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ اسی کی ذات احکم الحاکمین ہے۔ اور ہدیہ درود و سلام اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے حبیب حضور خاتم النبیین، خاتم المعصومین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کی ذات والا صفات کا شان تو وراء الورا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے مبارک نام کو ہی ہمارے لیے کافی بھی بنایا ہے، وافی بھی بنایا ہے، شافی بھی بنایا ہے، شفا بھی بنایا ہے، شفیع بھی بنایا ہے۔ ان کا نام کچھ ہمارے لیے دنیا میں بھی شفیع ہے، قبر میں بھی شفیع ہے، حشر میں بھی شفیع ہے، اور قیامت کے دن انہی کی شفاعت سے ہم سب گناہگاروں کا بیڑا پار ہے۔ ہم تو صلاۃ کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے مرکزی خطیب حضرت علامہ قاری محمود الحسن اویسی قادری صاحب اور برادر محترم جناب محمد ضیاء الحق صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو حضرت مفتی اعظم پاکستان و آزاد کشمیر حضرت علامہ پیر مفتی محمود حسین شاہ کاشمی صاحب آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں صرف ایک جملہ آپ کے سامنے کہوں گا اور پھر آپ کو دعوت خطاب پیش کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ساڑھے واسطے امتحان ہے۔ پہلے عالم بالات سا عالم ارواج، پھر عالم دنیا چاہیں، پھر عالم دنیا سو اساں برزخی جاساں، لمحہ انتظار کر سا قیامت تک، پھر عالم آخر۔ یہ چار مراحل ہیں۔ یہ عالم دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسا کی اس دار الامتحان اپنی مرضی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیڑا بندہ اللہ رسول نے احکام نے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، اس واسطے پھر قبر بھی چنگی ہونی، عشر بھی چنگا ہونی۔ تو مسلمانوں یہ دنیا کی زندگی بس اتار چڑھاؤ۔ حضرت نقشبی نے فرمایا سی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی دو چیزاں دیتیاں، ایک چیز دیتی تھوڑی، ایک دیتی زیادہ ہے۔ جیڑی تھوڑی دیتی سنا وہ کٹنی ہے پہ دن بدن، جیڑی زیادہ دیتی سو دن بدن بد رہی ہے۔ تھوڑی دیتی زندگی دن بدن کٹنی ہے، زیادہ دیتا سے لالچ دن بدن بدنا ہے۔ بس میرے پیر بھائی حافظ محمد حسین فیصل آبادی نے کہا ہے کہ تیری ونڈ تھی جہاں صدقے مالکا، کرم پہ کرنا ہے سچیاں کوڑیاں تے، ایک کالیاں رج کے کالیاں نے روپ کسے دا رنگنا ہے گوڑیاں تے، ایک مخملی سیج دے سوندیاں نے کوئی عمرہ نے باغیاں نہیں پھوڑیاں تے، ایک کھاڑ رات دے باسی ٹکڑے کوئی صدا رہن حلوے پھوڑیاں تے، ایک سونے نال پریاں کرن شکوے، ایک راضی نے کچھ دیاں چوڑیاں تے، وہ افضا زندگی دے چار دے
دن گزر جا سن کسے دے محلاتے کسے دے روڑیاں بالآخر موت ہی ہے موت جس ایمان نال جس کی نصیب ہوئی جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ نصیب ہویا مسلم شریف نے اندر حدیث موجود ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات واخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فرمایا جڑا بندہ مویا تا آخری گل میرا کلمہ پڑھی تو مویا لا الہ الا اللہ پڑھی تو مویا سیدھا ہی جنت جا اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ نے بخشش و مغفرت فرمائے خس جتنا قدر نہ میرا میرے پیر زبیر شاہ والے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں جہاں بھی جائیں گے روشنیاں لوٹائیں گے کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ